أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون میں جڑی آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے جدوں یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ فرماندے نے کہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا دے وچ ہے او دے نالوں بہتر اللہ تعالیٰ نے منو آیت عطا فرمائی ہے، منو خوشی ہوئی اگر ساری دنیا اور جو کچھ دنیا دے وچ او مل جائے تو اینی خوشی نہیں سی ہونی جنی اس آیت دے نازل ہون دی خوشی ہوئی۔ آیت کیڑی ہے؟ کل میرے نبی انہاں نو کہہ دیو کنہاں نو یا عبادی الذین اسرف، میرے او بندے اسرفوا علی انفسہم جنہاں اپنی جاناں تے زیادتی کیتی، جڑے اپنی جاناں تے زیادتی کر چکے نے انہاں نو کہہ دیو کی کہنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ گناہ ہے نا، گناہ جدو اسی کرنے ہاں غلطی کرنے ہاں شرمندگی ہوندی ہے، پریشان ہونے ہاں کہ ساڈے کو گناہ کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مومن مسلمان وہ جدو غلطی ہوندی ہے وہ پریشان ہوندا ہے، ہونا چاہیے دل کے احساس ہونا چاہیے۔ گناہ نالوں بڑا ایک گناہ ہے، ایک گناہ ہوندا ہے نا، گناہ کر لیا ہے، گناہ تو چلو ہو گیا ہے، وہ معافی بھی ہو جائے گی، شرمندگی ہو گئی، معافی ہو گئی، لیکن وہ ایک بڑا گناہ ہے وہ وے اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا کہ منو ہن پتہ نہیں رب نے معاف نہیں کرنا، میں مسجد کہڑے منہ نہ جاواں گا، اللہ دے دربار کہڑے منہ نہ جاواں گا، ہولی ہولی پھر دور ہو جانا صرف اس واسطے کہ میں تو بڑا گناہ گار دا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہن اللہ دے دین تو دور ہو جائے، نماز تو دور ہو جائے۔ شیطان ایک تو گناہ کراندا ہے اور دوسرا وہ گناہ کروا کے تے اللہ دی رحمت تو مایوس کر دیندا ہے، بندہ اپنے آپ کو سمجھدا ہے کہ میں ہن نماز پڑھن دے، دعا کرن دے، نیک بندیاں کو بیٹھن دے قابل ہی نہیں۔ اے جڑا جرم ہے گناہ نالوں بڑا ہے۔ گناہ ہر بندہ گناہ گار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن وہ بہترین خطا کار ہوے جڑا توبہ کرنے والا۔ توبہ کنوں آندے نے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، پلٹ جانا، رجوع کرنا، اللہ کو معافی منگنا، اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ آنا۔ گناہ ہو گیا نا تو گناہ کر کے بہتی بغاوت کرنی ہے کہ پیچھا نہ ہونا ہے، اگاں نو جانا ہے کہ پیچھا نہ ہونا ہے، پیچھا نہ ہونا، گناہ کر کے واپسی آنا اللہ کی طرف، یہ توبہ آتے ہیں۔ اگر بندہ ہو رہا بچ جائے
وہ سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، وہ پھر قیامت والے دن آکھے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں تے اللہ دے معاملے چ بڑیاں کوتاہیاں کردا رہا، اللہ تعالیٰ دے حقوق ادا ہی نہیں کردا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، تو یہ پچھتاوے قیامت والے دن یا مرن تو بعد اگر یہ پچھتاوے ہون تو انہاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ تو گناہ کر کے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آنا، یہ توبہ آندے نے۔ اور یہ توبہ کنوں حاصل ہوندی ہے؟ جڑا اللہ کو معافی مانگدا ہے، استغفار کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ استغفار۔ استغفار دا معنی ہوندا ہے بخشش طلب کرنا، خود آپ بخشش منگنا۔ کئی بندے آندے نے لڑائی ہو پیندی ہے نا، پرچے تھانے کچہریاں ہوراں پراں، تو آندے نے جنہ یہ بھجدا ہے پیا ساڈا مخالف، جنہ ادھر ادھر بندے پاندا پیا، فلاں جگہ نس گیا فلاں، اگر ساڈے کول اونج رام نہ ساڈے کوئی آئی جاندا تے اینوں اینی دوڑ نہ لانی پئی، اونج ہی معاملہ ختم ہو جاندا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی آندے نے تو ایویں پہ دوڑا لانا ہے، ادھر ادھر پیا جانا ہے، کدی لاہور جانا ہے، کدی اسلام آباد جانا ہے، کدی بغداد جانا ہے، کدی انڈیا اجمیر جانا ہے، کدی کدھرے دیگا لانا ہے، کدی کدھرے لانا ہے، کدی کچھ کرنا ہے، تو انج میرے والی آئی آ سیدھا ہی تو تیرے انے پنڈے میں انج ہی مکا دیا۔ وہ آندے نے صلح تو ہو جانی سی، وہ جڑے مخالف نے نا جنہ کا جرم ہے، جنہ جرم کیتا ہے، انہاں نو گل کرن دی جاچ ہی نہیں آئی، انہاں نو گل کرن دی جاچ ہی نہیں آئی۔ ساڈے کول آوندے آ کے گل کردے نا کس طریقے دے نال تے معاملہ انج ہی رفع دفع ہو جانا۔ کسی ایم پی اے ایم این اے دے کول پیسے لان دی ضرورت، سفارش رشوت دین دی لوڑ ہی نہیں سی پینی۔ اللہ بھی یہ کہتے ہیں تینوں گل کرن دی جاچ ہونی چاہیے، جو تیرے کو غلطی جو ہو گئی ہے تو صرف تینوں میرے کو آن دی جاچ آئی ہے نا تو تیرے سارے پینڈے میں انجی مکا دیا۔ پھر وچ دوجے بندے پان دی بھی لوڑ کوئی نہیں، اسی تے ہور بندے پانے ہیں نا بھائی فلانے نو لیا فلانے نو لیا فلانے نو لیا، تاکہ سان چاڑیے کسی ایڈی چھتی معافی دین واسطے تیار نہیں ہوندے، پورے ساناں دے نال مننا بھائی ہیں۔ تو اللہ فرماندے نے نہیں، جدو میرے کول تو آنا ہے معافی منگنی آ کے میرے کول آنا ہے تو ادو پھر بہتے بندے پان دی بھی لوڑ کوئی نہیں، کسی نو دسن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، تو کلا بہ کے رات دے اندھیرے اندر تیرے گھر دیاں نو تیری بیوی بچے نو بھی نہ پتہ لگے، تو کلا ہی مسلا ڈا کے تے کلا ہی تو بس اینا آخ یا اللہ میں گناہ کیتا ہے تے میں گناہگار ہاں تے تیرے کول معافی مانگنا تے اللہ کہندے نے میں تینوں معاف کر دیں۔ ایڈا اوکھا کام کوئی نہیں ہے، اوکھا کام اساں آپ ہی بنائے ہیں، اسی گناہ کر کے پیچھا نہیں آتے اگاں نو جانے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن دا رویہ گناہ تو بعد یہ ہوندا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹدا ہے دوبارہ، کی گناہ ہو گیا، خالق کائنات فرماندے نے وہ میرے گناہگار بندے ہو، اللہ کہندے نے اج میں گناہگاراں نو خطاب کرنا ہے۔ پہلے اللہ کدی خطاب کرتے ہیں یا ایوہ الناس، اے کائنات دے لوگو، کدی اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، او اہل کتاب دے لوگو، کدی خالق کائنات فرماندے نے یا ایوہ النبیو، کدی نبیاں نو اللہ خطاب کرتے ہیں، کدی اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا، ایمان والے نو اللہ خطاب کرتے ہیں۔ اج جڑی ایت نازل ہوئی ہے جہدے تے نبی پاک بڑے راضی ہوئے نے، کہندے نے اگر مینوں ساری دنیا تے جو کوئی دنیا دے وچ سب کچھ مل جائے مینوں اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی مینوں اس ایت دے نازل ہون دی ہوئی ہے۔ نہ ایمان والے نو خطاب ہے، نہ لوگاں نو، نہ اہل کتاب نو، نہ انبیاء نو، نہ نیکاں نو، نہ نمازیاں نو۔ اللہ خطاب کنہاں نو کر رہا ہے؟ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے او بندے ہو جنہاں اپنی جاناں تے ظلم کر لے،
गुनाहगारां नूं अज अल्लाह खिताब कर रहे ने। अल्लाह गुनाहगार ने फिर एडी मुहब्बत का दिए। खालिक कायनात फरमांदे ने बंदे मेरे ने गुनाहगार ने, मेरे बंदे ने, मैं इन्हां पैदा किया, गुनाह इन्हां को हो गए ने, फिर भी मैं ही कह रहा हूं मेरे बंदे हो अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे। मुहब्बत का अंदाज है। अल्लाह जी ये गुनाहगारां नूं खिताब की हो रहा है। फरमाया ना मेरे गुनाहगारां नूं कह दियो ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो कभी भी ना उम्मीद नहीं होना। जो मर्जी कर लियो जे, बड़िया बड़िया गलतियां तुसां कीतियां ने, हो गई ने, अगों भी करनियां ने, जो मर्जी जिड्डी मर्जी वड्डी गलती कर लियो जे, लेकिन ए गलती ना करियो कि रब दी रहमत तो ना उम्मीद हो जाओ। दिल ना छड्ड दियो। रब दी रहमत तो ना उम्मीद होने का की मतलब है पंजाबी च कि बंदा दिल ही छड्ड दे कि बस मैं हुण गया ना। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। क्यों? अल्लाह कौन है? इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, वो ते सारे गुनाहां नूं माफ कर देगा। सारे सारे मैं तो बड़े बड़े कीते ने, अल्लाह कहते ने सारे ही। फिर अंदर सारे उन्होंने सारे ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ना एक बुजुर्ग आया, बड़ी उम्र है, ए बुआ होंदियां ना अखां दे उत्ते, एडे वाल वधे, अखां दे अगे वाल आ गए, टेकदा टेकदा टुरदा टुरदा, ना सही गल हुंदी है ना टुरिया जांदा है, वडेरा वा आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी मैं सुनिया तुहाडे को आया गुनाह माफ हुंदे ने ते मेरा केस मुख्तलिफ है। की तेरा केस है? मैं कोई दुनिया का गुनाह छड्डिया ही नहीं। ये बाबे री की आंदे ने, मैं कोई दुनिया का गुनाह किसी गुनाह का ना लवो, मैं वो गुनाह किया, मैं वो गुनाह दे पेज तफसीर इब्न कसीर से मैं पढ़ रहा था, जो बुजुर्ग कहते ना जी मैं तो कोई गुनाह छड्डिया ही नहीं, किन्ने को माफ करा सकते हो, किन्ने को गुनाह माफ हो जाएंगे, मैं तो छड्डिया ही कोई नहीं, मैं तो कोई नहीं छड्डिया। आम छोटा मोटा मैं गुनाहगार नहीं, एक होंदा ना आम कि चलो भाई है नहीं, मैं वो बंदा वां कि जेड़ा हाई लैवल का गुनाहगार, हाई लैवल के मैं गुनाह कीते ने, बड़े बड़े गुनाह, मेरे भी माफ हो जाने ने। आपने फरमाया हाँ तेरे भी माफ हो जाए। वो मन्ने ही ना, जो उन्हें कीता सी अपने अमल का पता होगा ना, वो मन्ने ही ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ दी थी, फरमाया तू कुरान नहीं पढ़िया, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। कि जड़ा बंदा तोबा कर ले, इल्ला मन ताबा तोबा कर ले, व आमन व अमिला अमलन सालिहा, ईमान ले आए, ईमान तू ले आ, कलमा तू पढ़ ले, ईमान अपना तू मजबूत कर ले, व अमिला अमलन सालिहा, ते हुण नेक अमल शुरू कर दे, पिछली जिंदगी दे आंसू बहाना शुरू कर दे, तोबा कर ले, पिछा नूं आ जा, अगा नूं हुण ना जाई, पिछा नूं आ जा। ते अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ करनगे, फरमाया बल्कि जड़े गुनाह कीते नहीं अल्लाह उन्होंने भी नेकियां अंदर तब्दील कर देंगे। क़यामत वाले दिन ना बंदा देखेगा अपना नामा ईमान, गुनाह कीते ने ते उन्हें याद तो है ना मैं गुनाह कीते ने, मैमरी वापस लौट आएगी ना क़यामत वाले दिन। ते तौबा करके दुनिया तो चला गया ते कहंदा या अल्लाह मैं तो गुनाह भी कीते हैं, वो किधर गए? इत्थे लिखे कोई नहीं। अल्लाह कहते तू तौबा नहीं कर ले,
تو معافی منگ لی تھی نا تو وہ میں ختم کر دیتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ تو بعد جڑا بندہ نیکی کرتا ہے نا، گناہ تو بعد جڑا بندہ نیکی کرتا ہے، کرسیاں کٹ گئی ساری مسجد کو ٹوٹ گئی ہیں نا، تو کرسیاں کو 5-7 لیا کے رکھو، یاد نہیں رہے یہ جی لوہے والی کرسی ہے تو بہنا ذرا مشکل ہے، وہ جی وہ بیٹھے نا وہ بزرگ ذرا ایزی بہ جانا، تو وہ بندہ کہے گا جی میں تو گناہ کیتے ہیں، وہ کدھر گئے؟ اللہ کہتے ہیں تو توبہ کر لے نا میں معاف کر چل، وہ گئے کدھر؟ اللہ فرماندے نے کہ میں انہاں گناہاں دیا نیکیاں بنا دیتی ہیں، میں انہاں گناہاں دیا نیکیاں بنا دیتی ہیں، تو بندہ کہے گا اچھا سارے نہیں آہو اے نہیں کچھ یہ گناہ میرے نہیں دے رب نو یاد کرائے گا تاکہ نیکیاں اور مل جائیں، اجے میں فلانا گناہ نہیں کیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکرائے یہ حدیث بیان کر کے نا، بڑا مسکرائے کہ پہلو پریشان جی کہ میرے گناہ بڑے نے، تے پھر جدو پتہ لگا کہ گناہ نیکیاں پہ بندیاں نے تے آپ ہی پہ گناہ رب نو یاد کرا، آپ ہی پہ یاد کرا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے تے باب بنیا کہ آخری جنتی جڑا ایہو دے حالات نے، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دل جڑا جنی دیر دے وچ احساس رہندا ہے نا اونی دیر تے بندہ مومن رہندا ہے، جدو احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے ادو پھر معاملہ بڑا خطرناک، کیونکہ حدیث دے وچ آتا ہے کہ جدو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بلکہ مومن دے لفظ نے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، کہ جدو کوئی مومن گناہ کرتا ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، وہ دل دے وچ کالے رنگ دا نقطہ لگ جائے، ایک گناہ کرتا ہے تے کالے رنگ دا نقطہ لگ جاندے، تے جدوں توبہ کر لیندا ہے استغفار کر لیندا ہے تے او دے دل تو وہ نقطہ ختم کر دیتا جاندا ہے، تے جدوں وہ توبہ نہیں کردا مزید گناہ کری جاندا ہے، مزید گناہاں دے اندر ودی جاندا ہے تے او دے نقطے کالے بھی ودی جاندے نے، وہ کالے نقطے بھی ودی جاندے نے، پھر اتوں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انہاں دے دل دے اوتے ایران آ گئی ہے، اے سیاہی آ گئی ہے، سیاہی چھا گئی ہے، انہاں دے دل تے برے اعمال دا زنگ چڑھ گئے، انہاں دے دل تے برے اعمال دا زنگ چڑھ چکے ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ نو جڑا کام پسند ہے وہ کام کیتا جائے، اے نہ ہوئے کہ اپنے دل سیاہ کر لے جان، اپنے دل کالے کر لے جان، جدو دل کالے ہوندے نے پھر دلاں تے موہراں لگ جاندیاں نے، جدو دل کالے ہوندے نے پھر بندہ اس سٹیج تے پہنچ جاندا ہے کہ اللہ فرماندے نے ہن انہاں دے دل ہے نے سمجھدے کوئی نہیں، اکھاں ہے نے ویندے کوئی نہیں، کان ہے نے سندے کوئی نہیں، اے غافل نے، بلکہ فرمایا ڈنگر بن گئے نے، انہاں نوں ہن کسے چیز دا اثر نہیں ہوندا۔ اس سٹیج تے نا بندہ پہنچ جائے کہ انہوں کسی گل دی سمجھ ہی نہ، دل کالا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ جدو میرا بندہ کہندا ہے نا اللہم اغفر لی ذنبی، گناہ کردا کہندا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ میرے بندے نے گناہ کیتا ہے کہ انہوں اے بھی پتہ میرا رب ہے وے تے اون نہیں معاف کرنا ہے، گناہ کر کے جدو بندہ کہندا ہے نا اللہ منوں معاف کر دے، اے جڑی معافی منگدا ہے
جدوں یہ معافی منگدا ہے نا اسے معافی دی وجہ تو اللہ انہوں مومن کہہ رہے ہیں بھاوے جتنا مرضی گناہگار ہے معافی اللہ نو ایڈی پسند ہے چلو منگی تے ہے تو نا میرے کو آیا تے ہے نا یہ تو انہوں پتا ہے نا کہ میرا رب ہے تو انہیں معاف کرنی ہے تو معافی وہ کو منگتا اے بھی ایک ایمان ہے ایمان کی ہے گناہ کیتا ہے تو پھر رب نو آ کے آتا اللہ منو معاف کر دے اللہ اسے گل سے راضی ہو جاتا کہ منو رب پہ منگتا ہے تو نالے انہوں یہ پتا ہے کہ معاف کنے کرنا ہے رب نے یہ بھی یہ اندر ایک ایمان دی نشانی ہے کہ دل دے وچ اللہ دی محبت موجود ہے اللہ دا ڈر بھی موجود ہے تو وہ معافیا پہ مانگ رہے اللہ فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر دیتا جا میں تینوں معاف کر دیتا اعمل ما شئت فقد غفرت لك جا میں تینوں معاف کر دیتا ماشاءاللہ کرسیاں آ گئی ہیں بزرگاں نو دیو ہوں جمعے پہ ذکر کرتا وہ باہر کرسیاں آ گئی ہیں اے بزرگاں نو دیو کرسی تو اللہ پھر فرماتے ہیں جاؤ ہن جو مرضی کر لو میں معاف کر دیتا ہے تو معافی دی وجہ تو نا معافی دی وجہ تو دنیا قائم ہے معافی مانگنے ہیں نا رب کو معافی ایک دوسرے کو بھی معافی مانگنے ہیں اللہ کو جڑی معافی منگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نو معافی بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ نو معافی بڑی پسند ہے یہ وجہ تو کائنات کا نظام پہ چلتا ہے معافی دی وجہ اللہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجا بقوم یذنبون فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فرمایا اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ میری جان ہے اگر تسی گناہ نہ کرو تے گناہ کر کے اللہ کولوں معافی نہ منگو تے اللہ تعالی دنیا نو ختم کر دے اللہ تعالی ایسے بندے لے وے جڑے گناہ تو بعد رب کولوں معافی منگن کر تہاڈی پھر رب نو لوڑ ہی نہیں تسی اگر معافی نہیں نہ منگدے ایسے معاشرے دی اللہ نو ضرورت ہی نہیں ایسے بندیاں دی رب نو ضرورت نہیں جڑے رب کولوں معافی نہیں مانگ گناہ ہویا پھر معافی منگی پھر گناہ ہویا پھر معافی جنی مرضی بھی وہ معافی منگو گناہ کرو معافی منگو اللہ تعالیٰ نو اے عمل بڑا پسند اے عمل اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند ہے اور یہ کہندا ہے ایک بندہ کہندا ہے نا کہ لاکھ واری میں توبہ پنی لکھ واری میں توبہ کیتی لکھ واری میں توبہ پنی میں بے اعتبارا تے اجے بھی منو اے مالک تیری رحمت دا اے سہارا ایک بار جو توبہ کر لی ہے نا تے پھر گناہ ہو گیا بعد پھر انہیں توبہ کر لی سچے دل نہ جنی وری مرضی توبہ کی جنی وری بھی تہاں توبہ کیتی ہے وہ بعد بھج بھی گئی انہیں توبہ شمار ہونا اللہ دے پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو لیکن گناہ کر دیا یہ سوچنا کہ میں توبہ کر لاں گا بعد دے وچ یہ غلط ہے جدو گناہ ہو رہا ادو غفلت نہیں ہویا بطور انسانیت بطور انسان وہ لفزش ہو گئی ہے لیکن اے ذہن بنا لینا کہ میرے کو بڑا ٹائم ہے آپ ہی معافی مانگ لیں گے اے غلط ہے گناہ ہر انسان کو ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اے ذہن بنا لینا یہ غلط ہے کیوں اللہ تعالیٰ تو اتنا وسیع الرحمت ہے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور جڑا بھی برا عمل کرے یا اپنی جان تے ظلم کر لے پھر اللہ کو معافی منگے رب نو غفور الرحیم ہی پائے گا او غفور الرحیم ہے پھر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا عام
اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل نال توبہ کر لو، سچے دلوں ہو کے کونا تسی رب کو معافی مانگ لئی ہے نا تے اللہ تعالیٰ پھر تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ یہ رب تے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جدوں معافی منگیے تے رب ٹھکراندا نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے نے۔ حضرت عمر بن عاص بڑے مشہور صحابی نے، فاتح مصر نے، بڑے بڑے سیاستدان صحابہ حکمران صحابہ دے وچ انہاں دا شمار ہوندا ہے، بڑے دنا بنے۔ اے جدوں مسلمان نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی جی میں مسلمان ہونا چاہنا، منو کلمہ پڑھاؤ، اے لو میرا ہاتھ، میں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا چاہنا۔ ہاتھ بدایا، نبی پاک نے بھی بدایا، ہاتھ ملن تو پہلے ہی عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھا کر لیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کی ہویا ہی، میں بھی ہاتھ کڈیا تو ہی کڈیا، ہن ہاتھ ملایا کیوں نہیں ہوں، بیعت کیتی کیوں نہیں؟ عمر بن عاص فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں اپنے گناہ یاد آ گئے نے، پہلو مینوں گارنٹی دے کہ میرے گناہ معاف ہون گے کہ نہیں ہون گے، پہلو مینوں تسلی تے آئے نا، کیونکہ میں جنہ گناہگار ہاں منو نہیں امید میرے گناہ معاف ہون گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو ایک کلمہ پڑھ لے، تینوں نہیں پتا کہ جڑا بندہ مسلمان ہو دے اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف کر دے۔ 3 عمل فرمایا، 3 عمل ایسے نے، ایک جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے انہیں زمانہ کفر دے میں جو مرضی کیتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن دے نال او دے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ اور فرمایا دوجا وہ بندہ جڑا ہجرت کردا ہے او دے بھی پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے۔ ہجرت جڑا کردا ہے او دے گناہ معاف ہوندے نے کہ نہیں؟ ہیں صحابہ کرام نے ہجرتاں کیتیاں نے نا، انہاں دے گناہ معاف ہو گئے نے، لیکن کئی لوگ صحابہ نو نہیں معاف کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کر چھڑتا ہے پر ایسا معاف نہیں کرنا۔ قرآن کی گل کے اعتبار نہیں، نبی کی حدیث کے اعتبار نہیں، قرآن بھی کہندا انہوں نے معاف کر چھڑے، حدیث بھی کہندی انہوں نے معاف کر چھڑے، تو ہجرت کے نال سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اور تیسرا عمل فرمایا جڑا بندہ حج کردا ہے نا، حج کرن نال بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گل سنی کہ کلمہ پڑھن دے نال پچھلے سارے گناہ معاف ہوندے نے، مسلمان ہو گئے نے، مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر اسلام واسطے انہاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، اور جڑا بندہ بہتا استغفار کردا ہے او دے واسطے جنت دی بشارت ہے، جڑا بندہ استغفار کردا ہے رب کولوں معافیاں منگدا ہے او دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے واسطے خوشخبری ہے جڑا اپنا نامہ اعمال دے وچ کثرت نہ استغفار پائے گا، استغفار کثرت دے نال پائے گا، اللہ کو معافی منگنی۔ ایک وقت ہوندا ہے جدوں بندہ گناہ کردا ہے تے اللہ کو معافی منگدا ہے، وہ بھی اللہ نو بڑا پیارا ہے، پھر جب بندہ معافیاں منگن لگ پہ نا تو پھر نیکی کرن لگ پہ، پھر نیکی کر کے بھی رب کو معافی منگتا ہے، پھر گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نو بچاتا ہے گناہاں تو، پھر نیکی کر کے پھر استغفار کرتا ہے۔ جڑا بندہ نیکی کر کے استغفار کرے وہ کی مطلب ہے؟ وہ یہ مطلب ہے کہ کدھر میرے دل سے ریاکاری نہ آ جائے، کدھر میرا عمل خلاف سنت نہ ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی وضو میں واਧਾ گھاٹا نہ ہو گیا ہے، کوئی خلوص نیت میں شک نہ، کوئی دل چ خیال وہم نہ پیدا ہو جائے کہ تو بڑا نیک ہے۔ نیکیاں کر کے بھی استغفار کرنا ہے، گناہ کر کے تو کرنا ہی کرنا ہے نا، نیکیاں کر کے بھی استغفار کرنا، یہ استغفار کا درجہ ہے۔ پہلا درجہ کہ گناہ کر کے استغفار کرو، دوجا کہ نیکیاں کر کے استغفار کرو، تیسرا درجہ ہوئے جڑا انبیاء نو حاصل ہے
کہ जिन्हां दे गुनाह है ही कोई नहीं, वो भी इस्तिगफार कर रहे हैं, वो भी अल्लाह दे कोलों माफ़ी मंग ले ने, वो भी रब दे कोलों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कोलों माफियां मंगिया करो, मैं एक दिन दे विच 70 वार रब कोलों माफ़ी मंगना। कितनी बारी? 70 वार इस्तिगफार करना मैं, 70 वार। अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह मैनू माफ कर। ये इस्तिगफार होंदा शुकराने दा, शुक्र करना कि अल्लाह ताला ने मेरे ते कितना करम कीता। होर इन्नी दुनिया होर ते इन्ना करम नहीं होया किसे ते, किसे नूं अल्लाह ने इन्नियां शानां नहीं दित्तियां जिन्ना अपने नबी नूं दे दित्तियां ने। वो शुक्र कर रहे ने, इस्तिगफार शुकराने दा इस्तिगफार हो रहा। तो इस्तिगफार जड़ा है ये बहुत जरूरी है। तो माफी गुनाहों की मिल जाती है जिन्ने मर्जी गुनाह हो। हुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह जमीन तो लाके आसमान तक ने, गुनाहों की तह लांदा जा, गुनाहों की तह लांदा जा। इन्नी तह जिवें कपड़े की तह लाई दी है ना, कपड़े की तह इत्थों लाई है तो ऐ छत तक हफ जाता बंदा, कपड़े की तह लादा है, इंज गल है। तो फरमाया कि ऐ ते चलो छत 13-14 फुट की छत है, एदी तह कपड़े की ला ते तू थक जाना। अगर तू एदे नालों भी वड्डा गुनाहगार है, इन्ने तू गुनाह कर लेने कि जमीन तो लग के आसमान तक तह बताए तेरे गुनाह ही गुनाह ने, गुनाह ही गुनाह ने, ते फिर भी उम्मीद रखी कि मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दे। जो मेरे को आएगा ना क़यामत वाले दिन, मेरे को आएगा तू जिन्ने गुनाह लैके आएगा मैं उन्नी बख्शिश लैके आवांगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि शिरक ना कीता हो, अल्लाह के नाल शिरक ना कीता होए, शिरक नहीं करना। तो पिछली राती जो फरमाया 2 हिस्से रात दे चले जाते हैं, तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। रात अगर 9 घंटिया दी है, 6 घंटे रात गुजर गई, 3 घंटे रात रह गई, तो अल्लाह ताला आसमानी दुनिया ते आउंदे ने, आके कहंदे ने है कोई मेरे को माफिया मंगण वाला, मैं उहदे गुनाहां नूं माफ कर दियां। खुद रब कह रहा कि मेरे को माफी मंगो। शैतान जड़ा है ना, उन्हें कसम चुकी थी कि या अल्लाह मैं तेरे बंदियां नूं गुमराह करांगा, मैं तेरे बंदियां नूं गुमराह करांगा, इन्हां नूं मस्जिद दे पासे जान नहीं देना। अल्लाह कहते ने तू कोशिश कर लै, मेहनत कर लै, जो तेरे को हुंदा है तू कर लै, लेकिन मैं भी ऐलान करना कि मेरा बंदा जिन्नी बारी मेरे को माफी मंगेगा मैं उन्नी बारी उन्हें माफ कर दे। तू अगर 1000 बार गलती कराएगा ना तो 1000 बार माफी मंगेगा कि मैं 1000 बार माफ करने को तैयार। इतनी अल्लाह की रहमत वसी, इतनी अल्लाह की रहमत वसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए ना समझाया कि जो कोई बंदा अल्लाह को माफी मंगता है तो रब कितना राजी होंदा है। तोबा आप ही करनी है, हौलिया आप ही होना है, खुश आप ही होना है। जो बंदा गुनाह नहीं ना करता वो खुश होंदा है ना, अंदर एक खुशी महसूस होती है, वो तो किसी का प्रेशर नहीं, डर नहीं, वो किसी का काना नहीं, उन्होंने कोई डर खौफ नहीं। जड़ा बंदा मुजरम नहीं उन्होंने कहना डर है, लेकिन जड़ा बंदा गुनाह तो तोबा करता है, माफी मंगता है, अल्लाह राजी होंदे ने। कौन राजी होंदा है? हालां बोझ अपना घटाना है, लेकिन रब खुश कौन होंदा है? किन्ना को रब राजी होंदा है, किन्ना को है। आपने मिसाल दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। फरमाया एक बंदा सफर कर रहा, उहदे कोल ऊंट है, सहरा दा सफर है, कोई उहदा वाकिफ नहीं, कोई किधरे क़यामगाह नहीं, जंगल बियाबान ते पहाड़ ते सहरा दा सफर कर रहा है। ऊंट दे उत्ते उहदा खाण पीण दा समान लद्या है, उहदे रहण दा लिबास, खाण पीण दा समान ऊंट दे उत्ते लद्या है। ते रस्ते दे विच किधरे थक गया, एक दरखत दे थल्ले उन्हें ऊंट खड़ा कीता है, ऊंट खड़ा करके ते लेट गया, ऊंट खड़ा करके
ਲੇਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਊਂਠ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਊਂਠ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਊਂਠ ਹੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। आपने फरमाया वो बंदा लम्मा पै गया कि हुण मरना ही है, मरण वास्ते लेट जांदा ते फिर थोड़ी देर बाद ओदी अख खुली है, सौ गया ना, फिर थोड़ी देर बाद ओदी जदों अख खुली ते ऊंट ओदे सिर ते खलोता है। आपे किधरों आ गया, हुण उहनूं किन्ना चाह चढ़िया है, वो जड़ा कहता मैं मर चल अजे, उन्होंने हुण किन्ना चाह चढ़िया। नबी पाक ने फरमाया इन्ना चाह चढ़िया कि उन्होंने चाह दे विच पता ही नहीं लगा मैं आना की है पिया, ते कहंदा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, अल्लाह वाह मेरे मालिका तू मेरा बंदा ते मैं तेरा रब। उल्ट कर गया, आखना ही ना तू मेरा रब ते मैं तेरा बंदा। वो चाह दे नाल उन्हें पता ही नहीं लगा, अपनी जुबान ते कंट्रोल ही नहीं, कहंदा तू मेरा बंदा ते मैं तेरा रब। अल्लाह नूं बड़ा चाह चढ़िया कि वेखो इहनूं पता ही नहीं लगा, एडा इहनूं चाह चढ़िया। फरमाया जिन्ना ऊंट लभण वाले नूं चाह चढ़िया सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਊਂਠ ਵਾਲੇ ਭਾਈਏ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਉਂਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। तो अल्लाह ताला राजी हुंदे ने, ओदे दर ते आइए ना, ओदे दर ते आइए फिर राजी हुंदे ने। और किवें अल्लाह कोल माफ़ी मंगनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह दे वक्त जड़ा रब कोलों माफ़ी मंगदा है, शाम तक अगर फौत हो जाए तो जन्नत में जाएगा। जड़ा शाम नूं माफ़ियाँ मंगदा है, सुबह तक फौत हो जाए तो जन्नत में जाएगा। आपने एक दुआ भी सिखाई है, उन्होंने कहते हैं सैयदुल इस्तिगफार, सारे इस्तिगफार दा सैयद है, सब नूं वड्डी इस्तिगफार दी दुआ है। जड़ा बंदा सुबह पढ़ ले शाम तक मर जाए तो जन्नत में जाएगा, एडी अल्लाह नूं माफ़ी पसंद है। फरमाया की कहना, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तू मैनू पैदा कीता, वाना अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा वां, तू मेरा खालिक है ते मैं तेरा बंदा वां। वाना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, ऐ अल्लाह मैं अपने जेड़े तेरे नाल वादे कीते ने, जेड़े अहद कीते ने उन्हां दे उत्ते पूरा वां, जिन्नी मेरे च ताकत है मैं कोशिश करना कि अहद मुआदे रब नाल कीते होए पूरे करिए। तुहां को कीता रब नाल वादा है, ਅਸੀਂ पता किदों वादा करने हैं, दो मौके ते बहुता करने। एक जो गरीब होइए कोल कोई शै ना होए तो आखीदा या अल्लाह दे, हाँ फिर जो देगा ना तो फिर इंज मैं कर देंगा, वो कर देंगा, फलां कर देंगा। जो रब देंदा तो फिर सारे अपने वादे भुल जांदा। एक दूजा वादा ही उदों करना जो बीमार होइए, बीमारी आई है ना, उठिया भी ना जाए, बंदा आंदा मैं इन्ने जो गए मेरे को तो उठिया भी नहीं पा जाता, मैं तो शायद ही कुछ नहीं। फिर इनू रब याद होंदा, आंदा या अल्लाह एक बार इथों ठा सा तो फिर छाला मारदा तेरे घर में जावां, फिर नहीं कोई नमाज रहिंदी। फिर अल्लाह सेहत दे हटदा तो फिर आंदा तू कौन ते मैं कौन, फिर वही आदत, फिर अपने वादे भुल जांदा ते कहना वाना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, अल्लाह मैं अपने वादियां ते पूरा वां, तेरे नाल जेड़े अहद कीते ने उन्हां ते जिन्नी मेरे च ताकत है
میں کرنا وا اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں تیری پناہ دے وچ آنا جڑیاں میں برائیاں کیتیاں نے، میں تیری پناہ دے اندر آنا، اعوذ بک من شر ما صنعت، تے ہن کی ہے ابوء لک بنعمتک علی، جڑیاں تو میرے تے نعمتاں کیتیاں نے میں انہاں دا بھی اعتراف کرنا، تیریاں نعمتاں نوں میں مننا وا کہ تو میرے تے بڑیاں نعمتاں کیتیاں نے، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، میں تیریاں نعمتاں بھی ماننا وا تے اپنے گناہاں دا بھی اعتراف کرنا، تیریاں نعمتاں کھا کے میں تیری بغاوت کرنا، مینوں اس گل دا پتہ ہے، اے دیہڑی جی 2 بار کہنا سویرے بھی کہنا تے شام نوں کی کہ یا اللہ منوں اپنے گناہاں دا اعتراف ہے تے اے بھی پتہ ہے کہ تیریاں نعمتاں، اگر میرا ملازم ہوئے میری تنخواہ لے کے میرے گھروں روٹی کھا کے تے میری نافرمانی کرے تے منوں برداشت ہوندا نہیں، میں آخنا لے کھانا بھی اوتھے میں تے انج کرنا تے او کرنا تے فلاں کرنا ہے، تے رب جڑا ہے او دی نعمتاں کھا کے او دی زمین تے او دی نافرمانیاں کرنیاں نے تے اعتراف کرنا کہ یا اللہ نعمتاں تیریاں کھانا وا تے گناہ بھی کرنا، یہ دونوں چیزاں میں ماننا وا تے کی فغفر لی، اللہ منوں معاف کر دے، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت، تیرے تو علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اینو کہندے سید الاستغفار، جڑا بندہ استغفار کر پڑھدا صبح شام، اللہ تعالی اگر انہوں اسی حالت میں موت آئے تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت میں داخل کرے گا، تے توبہ کون کرتا ہے، گناہاں دی معافی کون مانگتا ہے، گناہ دا احساس کدے دل وچ جہدے دل چ ایمان ہے، جہدے دل وچ ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی انہاں دا احساس نہیں ہوندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ مومن جڑا ہے کسی گناہ نوں ویندا ہے نا، معمولی جہا گناہ ہوندا ہے تو انہوں سمجھدا ہے پہاڑ میرے اوتے ڈگ پڑ لگا، معمولی گناہ نوں بھی پہاڑ سمجھدا ہے، معمولی گناہ نوں بھی اینا ڈردا ہے، احتیاط کردا ہے، 100 بار سوچدا ہے کدھر گناہ نہ ہوئے، کدی کسی نوں مسئلہ پوچھ، کدی کسی نوں پوچھ، بینک نہ کوئی معاملہ، کسی نہ معاملہ، ڈردا ہے کدھر غلط چیز نہ میرے ہاتھ آ جائے، کدھر میں غلط نہ کر لاں، کدھر میرے گھر حرام دا لقمہ نہ آ جائے، ڈردا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جڑا فاجر ہے نا، فاجر مومن بندہ مکھی جڈے گناہ نوں بھی پہاڑ سمجھدا ہے، تے جڑا فاجر ہے وہ پہاڑ جڈے گناہ نوں بھی مکھی سمجھدا ہے، مکھی بیٹھی آ جڑا اج دی کام مکا، چلو جان دیو، آن دیو، جو آندا آن دیو، اور رگڑی جاندہ ہر شے، تو گناہ دا احساس کنوں ہوندا ہے جے دل دے وچ ایمان ہے، تو کسے بھی مومن کسے بھی گناہ نوں معمولی نہیں سمجھدا، مومن بندہ کسے بھی گناہ نوں معمولی نہیں سمجھدا، یا اے نہیں کہندا وہ ویکھی جائے گی، نہ یہ فاجر ہون دی دلیل ہے، فاجر ہون دی۔ اور مومن بندہ اپنے گناہاں نوں یا دوسرے دے گناہاں نوں زبان دے عام لے کے نہیں آوندا، رب کو ڈردا رہندا، غلطی ہو گئی اللہ نے پردہ پایا، خود بھی اتے پردہ پا دیتا، لیکن فرمایا میری امت دے سارے لوگاں نوں معافی مل جائے گی، لیکن جڑے مجاہرین نے انہاں نوں معافی نہیں ملے گی۔ اللہ دے نبی او کون نے؟ فرمایا ہے وہ لوگ نے جڑے رات نوں گناہ کرتے نے، اللہ نے انہاں دے گناہاں تے پردہ پایا ہے، گناہ چھپ کے کرتے نے تے سویرے سرے عام لوکاں نوں دسدے پھردے نے کہ میں راتی اے گناہ کیتا ہے، میں راتی اے گناہ کیتا ہے، میں فلاں گناہ کیتا ہے، میں بڑی دیدہ دلیری دے نال اپنے گناہاں دی تشہیر کردے نے۔ فرمایا جڑے مجاہرین نے، اے ظاہر کرنے والے، آوازاں لان والے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں کدی معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ کیوں تو لوگوں کو دس دے کہ لے مجھے کچھ بھی نہیں ہویا، میں یہ بھی کرنا تو میں وہ بھی کرنا تو میں فلاں بھی کرنا تو میں فلاں بھی کرنا، اللہ دا ڈر ہی نہیں۔
جڑا مومن بندہ ہوتا ہے تو گناہ ہو جائے پھر رب کو ڈرتا ہے کہ میرے کو گناہ ہو گیا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ بھی پردہ پائے، آپ بھی پردہ پاؤ، اللہ کو دعا بھی کرو، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا، اللہ ساڈے ایباں تے پردہ پاؤ، ایباں تے پردہ پانا چاہیے۔ بڑے فخری انداز دے نال شراب و کباب دیا محفلاں بیان کرنیاں اور بڑے فخری انداز دے نال بے حیائی دیا مجلساں دا ذکر کرنا، ایسے بندے نو اللہ معاف نہیں کرے۔ ایہو جے بندے دے گناہ کتنے معاف ہونے؟ میں راتی انج کرتا رہا، میں او کرتا رہا، میں فلاں کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی بڑے موقع دے رہے کہ ابن آدم اپنے گناہ معاف کرا لے۔ فرمایا ان اللہ لا یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات نو اپنا ہاتھ پھیلاندے نے اور دن دے گناہ معاف کر لو، اور اللہ دن دے وقت اپنا ہاتھ پھیلاندے نے رات دے گناہ معاف کرا لو۔ ہر روز اپنے گناہاں نو معاف کرا کے سمو۔ سورے سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ کئی لوگ وہ سمجھتے ہیں اسی قرآن پڑھنے ہاں، اسی نمازاں پڑھنے ہاں، وہ جادو ٹونا حسد کینہ بغض نفرتاں یہ عام کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کہنا ایمان ہے کہ کسی مسلمان کا ہر ویلے نقصان سوچتے رہنا، ہر ویلے انہوں نیچے لائی رکھنا، ہر ویلے کہنا کہ بس وہ نظر نہ آئے، وہ ترقی نہ ویکھ سکنا، وہ خوشحالی نہ ویکھ سکنا، حسد کرنا، کینہ بغض نفرت دل کے وچ پالنا، یہ بھی جائز نہیں۔ یہ تو بھی بچنا، یہ ایسے گناہ نے جنہ کا تعلق حقوق العباد دے نال ہے، ایک وہ گناہ نے جنہ کا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے، اللہ کو معافی منگو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے، اور ایک وہ نے جنہ کا تعلق حقوق العباد دے نال ہے، لوکاں دا مال کھائی گیا ہے، لوکاں دا فریب کردا رہا ہے، دغا تے جھوٹ کردا رہا ہے، وہ دی معافی لوکاں کو بھی منگنی پینی ہے تے رب کو بھی منگنی پینی ہے۔ اس واسطے انہوں کو بھار چکو جنہ کو اٹھا سکتے، بڑا اوکھا پینڈ ہے۔ کسی کا حق مارنا اور کسی کا مال ہڑپ کر جانا یہ حقوق العباد دے وچ آوندا ہے۔ یہ پھر بندیاں دے حقوق جڑے نے یہ بندیاں کو معاف کرانے پینے نے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک حدیث آتی ہے قیامت کا دن ہوئے گا، ہاں پھر یا تو پھر نیکیاں انیاں کو کیتیاں ہون نا، آخری حدیث سنانا، یا تو پھر نیکیاں انیاں کو کیتیاں نے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی دے سامنے ایک کیس آئے گا، ایک مقدمہ آئے گا کہ یا اللہ اے بندہ انہیں میرے حق مارے نے، انہیں میرے حق انہیں میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے، منو حق چاہیے۔ تو وہ بندہ ٹھیک ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن نیکیاں بھی بڑیاں ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر اس بندے دے گناہاں دے بدلے جڑے تو یہ کو لینے نے، جڑے نے تیرے حق مارے نے، اگر میں تینوں اپنے لو راضی کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، وہ آخے گا ٹھیک ہے میں تو راضی ہونا نا۔ اللہ فرمان کے تو دوزخی ہے تے یہ بندہ میرا انہیں نیکیاں انیاں کو کیتیاں نے کہ میں ہن اینوں بھاویں نے کوئی دو چار حق دنیا دے مارے بھی نے لیکن میرے کو لے لے یہ جان دے میرے کو لے لے، وہ کہا ٹھیک ہے منو تو اپنا حق چاہیے جی۔ اللہ فرمان کے جا میں تینوں جنت دے دیتی، جا میں تینوں جنت دے دیتی، تو میرے اس بندے دے حقوق معاف کر۔ وہ اس لیول دے تے ہے نہیں کہ رب ساڈے طرفوں آکھے کہ بھائی یہ کو کی لینے نہیں میرے کو لے لے ہے، اس لیول سے ساڈیاں نیکیاں کوئی نہیں، یا تو اس لیول سے بن جاؤ پھر لوگوں کا کھائی جاؤ، جڑا اس لیول کا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے کھانا بھی نہیں، وہ رب کو ڈردا ہے۔ ہاں کدی انج غلطی کتائی کسی ویلے کسی کا کوئی حق رہ گیا غلطی نہ بھلیکھے نہ، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن وہ بھی معاملہ رفع دفع کرا دیں۔ تو حقوق العباد کی بھی توبہ کرنی ہے اور حقوق اللہ کی بھی توبہ کرنی۔ توبہ آندے کنوں نے؟ توبہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں جڑی سانوں لذت محسوس ہو رہی ہے نا،
جڑی ساری خواہش ہے ہرس ہے انہوں ختم کرنا. ہرس ہے پیسہ جمع کریں نجائز طریقے نہ رشوت چوری ڈاکہ ہے. وہ ایک بندہ گیا نا جج دی قبر تے جج دی قبر تے انہوں نے کہا جج صاحب اٹھو تہاڈی قلم بڑی چلتی سی اٹھو ہن وہ پیسے جڑے لیندے ہو تے غلط فیصلے کردے ہو اٹھو ہن. وہ قبر تے جا کے انہوں نے کہا ہاں یہ وہ جج سی جڑا آندا سی میرے کے کوئی شے کھلو سکدی میں ایک لفظ لینا تو کوئی نہ کچھ ہو جانا ہے. وہ وکیل دی قبر تے جا کے انہیں کہا کہ بڑی زبان چلتی سی تو کہنا ہے کہ میری وکالت ہوے کہ جھوٹے نو میں سچا کر دینا تو سچے نو میں جھوٹا کر دینا. اٹھ ہن پٹواری صاحب اٹھو قبر دے وچوں وہ جڑے زمیناں دے کوئی وعدے گھاٹے کیتے نے انہاں دا کوئی حساب دیو. اور رشوت لین والے ایس ایچ او اور تفتیش کرنے والے تفتیشاں تبدیل کرنے والے اٹھو قبر چ اٹھو اٹھ کے گل کرو. اللہ اکبر. جدو موت یاد ہوئے نا پھر بندہ کسی دے حق ماردا کہ میں کی کرنا پیا میرے نال جانا ہے. پھر لوگوں کا ظلم نہیں بندہ کرتا. جدو موت یاد ہوئے نا پھر کسی کا بندہ نقصان نہیں سوچتا کہ میں کدے لیے جمع کرنا پیا قبر کی مٹی نہیں جمع کرنا پیا. تو حقوق العباد بھی اپنے کلیئر کرنے نے اور اپنے رب نہ بھی اپنا تعلق درست رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے دنیا کے اتنے اور مرن تو بعد بھی گناہ معاف ہوندے ہیں. جنی دیر بندہ جیوندا انی دیر تے جو بھی منگے جو بھی معافی منگے گا وہ گناہ معاف ہو جان گے. اگر شرک کرتا رہے جیوندیاں جیوندیاں شرک تو معافی منگدا وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے. کفر تو بھی معافی مل جائے مرن تو بعد شرک تو معافی نہیں مل جائے. کچھ گناہ نے جڑے اللہ نے اپنی رحمت نہ بخشنے نے. مثلا ایک مومن بندہ ہے وہ کچھ گناہوں کی معافی نہیں منگ سکیا وہ موت آ گئی ہے وہ گناہ جنازہ پڑھن نہ معاف ہو جان گے قبر تے دعا کرن نہ معاف ہو جان گے اولاد وہ دعا کرے گی گناہ معاف ہو جان گے. کچھ بھی نہ ہوئے اللہ رحمت کرے گا وہ گناہ معاف ہو جان گے. لیکن یہاں گناہوں میں اللہ کہتے ہیں شرک نہیں میں معاف کرنا نہ جنازہ پڑھنا نہ معاف ہوتا ہے نہ اولاد سے دعا کرنا نہ معاف ہوتا ہے نہ میری رحمت نہ معاف ہونا ہے. شرک میں کدی بھی نہیں معاف کرنا. یہ تو پتا ہونا چاہیے شرک آندے کنوں تاکہ یہ نہ ہوئے سی شرک ہی کرتے جائیے. یہ بڑا سنگین گناہ ہے یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے ہمیں. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے اپنی رحمت فرمائے اور گناہوں کی معافی منگیے کہ جو میں لذت حاصل کرنا انہوں میں بھلا دینا ہے. جڑی لذت گناہ دے اندر ہے نا کدی توبہ کر کے انہوں چھڈ کے ویکھو گناہ کرن نالوں گناہ چھڈن دی لذت زیادہ آئے گی. بندہ گناہ کیوں کرتا ہے لذت واسطے کرتا ہے. روپیہ جمع کرن دی لذت ہوندی ہے نا گناہ کرن دی ایک لذت ہے پیسہ جمع کرن دی ایک لذت ہے. تے کدی گناہ چھڈ کے تے آکھو یا اللہ میں ہن برائی والے پاسے نہیں جانا پھر وہ جڑی گناہ دی لذت ہے وہ دے نالوں گناہ چھڈن دی لذت بہت ہی آئے گی سکون بہت ملے گا. اللہ تعالیٰ ذہن بہت کشادہ کرے گا اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. دنیا سے بھی عزت ملے گی تو آخرت کے اندر بھی اللہ عزتوں کے نال نوازے گا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے تے اپنی رحمت کرے. اللہ تعالیٰ اسلام تے زندہ رکھے ایمان والی موت نصیب فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ.